کے نگہبان، بیڑا یہ تباہی کے قریب بان لگا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بروی ہے کہ میں نے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب میرا وصال ہوگا تو وہ مجھے ہر ایک درود پاک پڑھنے والے کا درود پاک سنائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا ابو وائل شفیق بن سلمہ اسدی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے دوست کے ساتھ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو مشہور صحابی رسول ہیں، ان کی زیارت کے لیے گیا تو انہوں نے جو کی روٹی اور پسے ہوئے نمک سے ہماری میزبانی کی، ہماری مہمان نوازی کی۔ میرے دوست نے ایک خواہش کا اظہار کیا اور اس نے کہا کہ اس کھانے کے ساتھ اگر پودینہ بھی ہوتا تو کیا ہی خوب ہوتا۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گئے اور اپنے استعمال کی ایک چیز گروی رکھ کر پودینہ لے کر تشریف لے آئے۔ جب ہم کھانا کھا چکے، سیدنا شفیق فرماتے ہیں کہ جب ہم کھانا کھا چکے تو میرے دوست نے دعا پڑھی، الحمدللہ الذی قنعنا بما رزقنا، یعنی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں عطا کردہ رزق پر قناعت کی توفیق بخشی۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم موجود رزق پر قناعت کرتے تو میرا وہ برتن ابھی گروی نہ ہوتا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو حکایت میں نے سنائی ہے صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کے اندر میزبانی کا ذکر بھی ہے اور مہمانی کا ذکر بھی ہے، مہمان نوازی کا ذکر بھی ہے، مہمان کا معاملہ بھی ہے، میزبان کا معاملہ بھی ہے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ آج ہم بھی کہیں پر جاتے ہیں، مہمان بن کر جاتے ہیں اور بعض اوقات لوگ ہمارے ہاں مہمان بن کر آتے ہیں، یعنی آدمی کبھی مہمان ہوتا ہے، کبھی میزبان ہوتا ہے، اور کبھی مہمان اور میزبان دونوں کسی ملی جلی کیفیت میں بھی ہوتا ہے۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر سے مثالی معاشرہ اگر بنانا ہے تو اس کے اندر مہمان نوازی کو بھی فروغ دینا ہوگا۔ اس حوالے سے ایک مدنی گلدستہ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دین اسلام میں مہمان ایک نعمت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مہمان کو اللہ عز و جل کی رحمت قرار دیا جاتا ہے۔ کسی کا آپ کی دہلیز پر آنا یا کسی کو اپنے گھر مدعو کرنا، دونوں صورتوں میں یہ قابل عزت و احترام ہے۔ مہمانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں۔ اس دور میں مہمان کو بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ یہ بڑھتی سوچ معاشرے کا نظام خراب کر رہی ہے۔ خواہ وہ اپنا کوئی قریبی ہو یا کوئی اور رشتہ دار، بس میل جول ایک رسمی انداز اختیار کر گیا ہے۔ مہمان نوازی میں کسی سے کھانے کا پوچھنا تو کجا، چائے پانی کا پوچھنا بھی ایک بوجھ محسوس ہونے لگا ہے۔ کیا مہمان نوازی ہمارے معاشرے سے اپنا مقام کھوتی جا رہی ہے؟ جس معاشرے میں مہمان نوازی کو بوجھ سمجھا جائے تو پھر کیسے بن سکتا ہے وہ معاشرہ مثالی معاشرہ؟ ضرور پوچھیں گے، نگران شورا سے مدنی پھول بھی لیں گے، لیکن یہاں پر آپ کو بتاتے ہیں آج زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے۔ 8 جون 2017 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے 37,538 روپے۔ 8 جون 2017 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے 37,538 روپے۔ 8 جون 2017 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے 37,538 روپے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اموال کی زکوٰۃ جلد از جلد ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ مہمان نوازی آج کا ہمارا موضوع ہے۔ نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ سلسلے میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ نگران شورا سے ہم مدنی پھول بھی لیں گے۔ فرمائیے حضور کے وہ جو مدنی گلدستہ چلا
اس میں بھی یہ بات ہے کہ آج کل کوئی مہمان آتا ہے تو لوگوں کا دل یہی ہوتا ہے کہ یہ آیا ہے تو یہ چلا بھی جائے. بعض اوقات ایسا نہیں بھی ہوتا. الحمدللہ بڑی بڑی اقوام، بڑے بڑے خاندان، بڑی بڑی کمیونٹیز ایسی بھی ہیں کہ جو مہمان کی خوب مہمان نوازی بھی کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات مہمان کے بارے میں یہی ذہن ہوتا ہے کہ یہ اب چلا ہی جائے، یا کوئی کھانے کا پروگرام بنایا ہوا ہے، کوئی کھانا اسپیشل آ رہا ہے اور اچانک کوئی مہمان آ گیا تو اب یہ بندے کے ذہن میں بھی ہوتا ہے یار کھانا سائڈ پہ کر لیں، وہ اسپیشل وہ بعد میں ہم مل کے کھا لیں گے، اور مہمان کو یوں ہی جو ہے وہ بعض کا تنخواہ بھی دیا جاتا ہے. کیا فرمائیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اگر پہلے 2 سوال میں کر لوں اجازت ہے؟ اطہر بھائی سے کریں گے؟ نہیں، آپ سے کروں گا. جی ارشاد. شروع سے بول تو آپ ہی رہنا ماشاءاللہ. پہلا تو یہ کہ یہ جو زکوٰۃ کا جو نصاب آپ چاندی کے حساب سے بیان کرتے ہیں یہ پوری دنیا کا ہے؟ نہیں جی، پاکستان کے لیے. پاکستان کا ہے جی. تو ایک تو اس میں یہ ہم وضاحت کر دیا کریں کہ پاکستان میں فلاں تاریخ کو زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے اتنا ہے، کیونکہ دنیا میں مدنی چینل دیکھا جاتا ہے جی تو غلط فہمی نہ ہو جائے کسی کو. دوسرا یہ کہ آپ نے ابتدائی اپنے کلام میں فرمایا کہ بعض اوقات آدمی میزبان بھی ہوتا ہے، مہمان بھی ہوتا ہے، ملا جلا سا رہتا ہے. جی. وہ کون سی کیفیت ہوتی ہے؟ تو میں کنفیوز ہو گیا کہ ایک وقت میں انسان مہمان بھی ہو، میزبان بھی ہو. بالکل یہ کیفیت ہمیں آپ نے ہی بتائی تھی ایک دفعہ. اچھا. ہاں جی، سلسلہ تھا لبیک. یہ مجھ پر آئی ہے جی. اب جواب تو میں نے دینے نا جی. ٹھیک ہے، دے دیں. لبیک سلسلے میں آپ نے کہا تھا کہ بعض اوقات بندہ کہیں پر جاتا ہے مہمان بن کر، لیکن جو چونکہ کلوزنس ہوتی ہے اس خاندان کے ساتھ تو بندہ جو ہے وہ سرونگ میں محفوظ ہو جاتا ہے. یہ آپ نے بتایا تھا کہ اسپیشل کھانا دعوت میں کیسے مل سکتا ہے. میں نے تو یہ سیکھا اس بات سے آپ کی. آپ نے عمل کیا اس پر؟ نہیں، ابھی تک تو عمل پیرا نہیں ہو سکا جی. اصل میں میزبان یوں مطلب ان معنوں کا ہوتا ہے کہ وہ جاتا تو ایز اے گیسٹ ہے، لیکن وہاں اپنی وہ بڑی دعوتوں میں ہوتا ہے، بڑی سروسز دینے میں. جی. اور جیسے کہ دوست احباب شامل ہو جاتے ہیں، تو دولہے کے دوست ہوتے ہیں یا رشتہ دار ایسے کلوز ہوتے ہیں تو وہ کھانا کھلانے میں مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن وہ رہتے مہمان ہی ہیں. وہ اخلاقی طور پر اپنا وہ میزبان کا بوجھ بانٹ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح امیل سنت کبھی میزبان مہمان ہی ہوتے ہیں، لیکن پھر آپ وہ اجازت لے لیتے ہیں، کوئی اختیارات لے لیتے ہیں، اور پھر یہ اس کو بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں، اس کو پوچھ رہے، حتیٰ کہ بعض اوقات تو میزبان کو بھی بابا ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ بھی آئیے نا، بیٹھ آئیے نا، آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھا لیجیے. تو یہ تو خیر وہاں کا ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے. البتہ چلتے ہیں اپنے موضوع کی بنیاد کی طرف. دیکھیں، مہمان نوازی یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے اوصاف رہے. حضرت ابراہیم خلیل علیہ نبینا علیہ صلی السلام یہ زبردست مہمان نوازتے، بلکہ کئی میلوں کا سفر طے کر کے بھی آپ مہمان ڈھونڈا کرتے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی کے کیا کہ نظارے کہ تمام انبیاء کرام میں جتنے اوصاف و کمالات ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان تمام اوصاف و کمالات کے نہ صرف جامع ہیں بلکہ آپ میں وہ اوصاف و کمالات با درجہ اتم موجود ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اسی طرح کئی ایسے بزرگان دین، صحابہ کرام، اولیاء کرام گزرے ہیں کہ جن کی سیرتیں باقاعدہ مہمان نوازی سے منسوب ہیں، اور ان کے لیے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ نے ذکر خیر فرمایا. تفسیر نعیمی میں لکھا ہے کہ آپ مہمانوں کی شیر مال کھلا کر ان کی تواضع فرمایا کرتے تھے. شیر مال کھلا کر. جی. تو شیر یہ دودھ سے ہے. جی. شیر خار بچہ. ہاں جی، ہاں جی، دودھ پینے والا بچہ. دودھ سے تو یہ شیر مال میں دودھ ڈالا جاتا ہے. صحیح. اور یہ اس سے بنتی ہے، لذیذ ہوتی ہے. اور ہم آج اگر ہم اس کو کھائیں تو بھی لذت ملتی ہے، مگر وزن بھی بڑھاتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں وہ پتہ نہیں کیسی تھی شیر مال، وہ مل جاتی تو ایک لقمہ ہی سب کچھ کر دیتا. اس کی زیارت ہی شاید ہمارا بیڑا پار کر دیتا. خیر چلتے ہیں ہم مہمان. جو آپ نے ابتدائی حکایت بیان کی نا، روایت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ بڑی ایمان افروز روایت ہے کہ بسا اوقات مہمان نوازی تو اپنی جگہ پر آپ کا موضوع ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ ہم یہ بتائیں کہ مہمان کو کیسا ہونا چاہیے. کیونکہ اس وقت کئی جگہ پر افطار
کے اجتماعات ہو رہے ہوتے ہوں گے, لوگ افطار پر بلاتے ہوں گے, گیٹ ٹوگیدر بھی ہو رہا ہوتا ہے, تو وہاں پر بیٹھے بٹھائے مہمان جو ہے نا وہ بوجھ بن جاتا ہے. یعنی مہمان بعض اوقات اپنی حرکات سے ہی میزبان کا یہ ذہن بنا دیتا ہے کہ یار آج کے بعد مہمان نہیں آنے چاہیے. اللہ. تو میزبان کو خود بڑی ہی اس میں میزبان کے اپنے مدنی پھول ہیں کہ میزبان کو کیا کرنا چاہیے. اول تو جو اس کے سامنے کھانا پیش کیا جائے وہ صبر و شکر کے ساتھ وہ کھانا کھائے, اور اگر کھانا ہو تو کیا کرے, ہاتھ روک لے, بتایا بھی نہ سامنے والے کو کہ کیا تم نے دعوت کی ہے ہماری, اعتراض نہ, نہیں اس کی دل آزاری کرنے کا اس کو ہم حق نہیں دیں گے. جب اتنی جو ہے بلایا ہے, چاہت کی ہے, تو کھانا تو ڈھنگ کا ہونا چاہیے. کھانا یا رحمک اللہ, کھانا اس کو سمجھ میں نہیں آیا, لیکن ہر ایک کو کھانا سمجھ میں نہیں ہے ضروری نہیں ہوتا. ہر گھر کا ایک اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے, ہر گھر کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے. صحیح. اور میں اگر آپ کے گھر اگر کبھی نصیب ہوا آنا تو میں آپ کے گھر کا اگر کھانا کھاؤں گا تو آپ کے گھر کے ٹیسٹ میں, اور اگر اطہر بھائی نے کبھی بلا لیا ان کے گھر پہ اگر کھانا کھائیں گے تو ان کے گھر کے ٹیسٹ میں ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو فرق ہوگا, اور وہاں سے میرا جو کمپیریزن ہوگا شاید میرا گھر ہوگا کہ میں اپنے گھر سے اس کو موازنہ کروں گا. عموماً کوئی نہ کوئی کمپیریزن ہوتا اپنے گھروں کے ٹیسٹ میں بیسٹ کون سا ہے, ہاں یہ چناؤ کرنا پڑے گا. ہاں, تو پھر اس کو آپ کو مجھے میرے اپنے گھر بلانا پڑے گا, دعوت دینی پڑے گی, تو یہ ہوگا. تو اس میں مطلب کہ میزبان کا کام اچھی سے اچھی تواضع کرنا ہے سبحان اللہ مہمان کی, جی, کہ اس کو پسند آ جائے. مدینہ. لیکن اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مہمان سوالات کرے. جیسا بھی آپ نے کہا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی ایک شے گروی رکھنی پڑی. اسی طرح ایک اور شخص بھی مہمان بن کر گھر پہ گیا تھا, تو اس نے بھی اسی طرح کا مطالبہ کیا, تو ایک گھر والے کو اپنی کوئی برتن وغیرہ گروی رکھ کر لانا پڑا تھا. وہ بھی کھانا کھانے کے بعد یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا قناعت. بولا تو قناعت کرتا تو مجھے میرے گھر کا سامان گروی نہ رکھنا پڑتا. تو تنقید کرنے سے, بیجا تنقید کرنے سے جو پکاتے ہیں ان کا بھی دل دکھتا ہے, جو اہتمام کرتے ہیں ان کا بھی دل دکھتا ہے. آدمی صبر و شکر کے ساتھ جائے, نہ پسند آئے تو ہاتھ روک لے, کھانے میں تنقید نہ کرے اور اس کی کمزوریاں نہ نکالے, کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات اسی طرح کی ہیں. کیا بات, کیا بات, سبحان اللہ. بڑے پیارے مدنی پھول بیان کر رہے ہیں آپ. یہاں ایک اور بات بھی حضور کہ جب مہمان آتے ہیں تو بعض اوقات وہ جیسے کہتے ہیں نا بول گیا بسترا, اپنا منجی بسترا لگا لینا, اس کسی بھی کیفیت بعض اوقات ہو جاتی ہے. اب آتے ہیں پھر جانے میں یا پھر تاخیر کرتے ہیں, اتنی تاخیر کر دیتے ہیں کہ بندے کا سکیجول ظاہر سی بات ہے, جس بندے نے بنایا ہوا ہے, جس نے صبح کام پر جانا ہے, اس نے کھانے کی رات کے کھانے پر کسی کو بلایا, ایک تو وقت پر نہیں آئیں گے, ایک بات. اچھا, پھر لیٹ آنے کے بعد اب کھانا کھا کے اب بیٹھے رہیں گے, اب گپیں ہانکتے رہیں گے, گپیں مارتے رہیں گے. اب بندہ بیچارہ مروت میں کیا بولے بھئی ابھی آپ چلے جائیں نہ چلے جائیں, وہ بیچارہ میزبان برداشت ہی کر رہا ہے اور دل میں سوچ رہا ہوتا ہے یہ جائیں جان چھوڑیں اور میں سوؤں اور صبح باقی کام بھی کرنا ہے. یہ ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ 3 دن مہمان نوازی ہے, صحیح ہے نا, چوتھے دن ضیافت ہے. مہمان کو کسی کے گھر پہ بھی جاتا ہے, دیکھیں اس کی بھی 2-3 صورتیں جیسا آپ نے بھی بیان کیا نا. ایک تو ہوتا ہے کسی کے گھر میں شادی ہے, جی, اس نے مہمانوں کو ویسے ہی 3-4-5 دن کے لیے انوائٹ کیا ہوا ہے کہ میرے بیٹے کی ہے, میری بیٹی کی شادی ہے, آپ آئے. اب اس نے انوائٹ کیا ہے, اس کو پتا ہے کہ میں نے 50 لوگوں کو انوائٹ کیا ہوا ہے, ان کو میں نے دعوت دی ہے, اور وہ خود اپنا گھر بار چھوڑ کر آئیں گے. دیکھیں جو اپنا گھر بار چھوڑ کر آتا ہے نا وہ خود بھی آزمائش میں ہوتا ہے. یعنی کہ گھر کے اندر جو سہولت ہوتی ہیں وہ یہاں تھوڑی کوئی بھی کسی جگہ پر سہولت تھوڑی ملے گی. تو ان کو سہولت مہیا کرنا, ان کو کھانا مہیا کرنا, ان کو آرام کا وہ صورتحال درست رکھنا, یہ ڈیفینیٹلی میزبان کی ذمہ داری ہوگی. اگر اس نے 4 یا 5 دن کے لیے 3 دنوں کے لیے اگر بلایا ہے 20, 25, 30 مہمانوں کو, تو ڈیفینیٹلی اس نے سوچ کر بلایا ہوا کہ ان کو کھانا بھی کھلانا پڑے گا, ان کو رہائش بھی دینی پڑے گی, اور یہ ساری چیزیں مجھے کرنی ہیں. تو اس میں تو اس کو مہمانوں کی جو بنیادی ضروریات ہیں اس کا لحاظ رکھنا پڑے گا. ہاں, مہمانوں کو چاہیے کہ ایسے موقع پر بیجا فرمائشیں نہ کریں کہ یہ بھی نہیں. ان کو رہنے کے لیے جگہ دے دی, کھانے کے لیے ان کو کھانا آ رہا ہے, اور اگر وہ ٹرانسپورٹیشن کا بھی کوئی وہاں ایشو ہے تو وہ میزبان اس کو ہمیشہ غور کرتے ہیں. یہ ہوگی وہ مہمان جنہیں آپ نے خود ہی انوائٹ کیا ہے, تو ڈیفینیٹلی اخلاقی طور پر ان کی بنیادی ضرورت پوری کرنا
یہ میزبان کی ذمہ داری، اخلاقی بھی ذمہ داری ہوگی۔ ایک ہوتا ہے کہ آدمی خود ہی اٹھ کر آ جاتا ہے گھر کے اندر اور آ کر بیٹھ جاتا ہے، اس کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، میں دونوں کو بیان کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جی جب آپ کسی کے یہاں مہمان ہوں تو اس کے چند چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ مہمان جب آتے تو میزبان کی بعض چیزوں پر کپڑا ڈال دیتا ہے، صحیح، بستر پر، رضائیوں پر کپڑوں کا ڈھیر ہوتا ہے، الماری ہوتی ہے، ان پر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے۔ اب آپ اس کے پیچھے کیا ہے، ٹھا کر کے کپڑا ہٹایا تو پتہ چلے اس بیچارہ شرمندہ ہو گیا، اس کے پیچھے جو چیزیں تھی وہ چھپانے والی تھی، ابھی بھائی کپڑا ڈالا اس لیے تھا کہ وہ دکھانا نہیں چاہتا، آپ کو دکھانے جیسا نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ اچھا، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہو کہ میزبان جو ہے نا یہ صوفے پر کپڑا ڈال دیتا ہے، ارے یار کپڑا تو ہٹاؤ یار، اب کپڑا ہٹایا پتہ چلا صوفہ پھٹا ہوا ہے، اللہ اللہ، اس سے میزبان کو شرمندگی ہوگی۔ اللہ بیجا اس کے الماریاں کھول لینا، اس کے دراز کھول لینا، اس کی چیزوں کے بارے میں تبصرے کرنا، یہ کہاں سے لیا، وہ کہاں سے لیا، یہ ساری چیزیں یہ میزبان کے لیے قلبی اور ذہنی اذیت کا سامان ہے، یہ اذیت ہوتی ہے، وہ نہیں اس کو جب اس کو بتانا وہ خود ہی بتائے گا، اس کو ہوگا یہ میں فلاں جگہ سے لایا ہوں، یہ فلاں جگہ سے لایا ہوں، تو وہ خود ہی بتاتا پھرے گا، آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ نہیں پوچھو گے تب بھی خود بتا دے گا، کیونکہ اس نے لگایا اسی لیے کہ آپ اس کے بارے میں سوال کریں۔ پھر کچھ ہوتا ہے ایسا کہ بس آ گئے آپ کے گھر پر، ہمیں تو اوروں نے بھی کہا تھا، لیکن یہ کہ اب آپ نے اتنی محبت سے کہا تھا تو آپ کے گھر پر آ گئے، وہ بولتے ٹھیک ہے جس نے کہا تھا اس کا بھی کچھ مان رکھ لیجئے، چلے جائیے، تو یہ بھی میزبان کی انسلٹ ہے کہ اگر آپ کو اس نے دعوت دی ہے یا آپ کو اس نے مہمان ٹھہرایا ہے تو اب آپ اس کو اپنا بھاؤ نہ بتائیں نا کہ میری اتنی امپورٹنس ہے کہ خالی آپ نہیں، شہر میں 10 گھر اور میرے لیے کھلے ہوئے ہیں، آپ جس گھر میں نا اس گھر والوں کا احسان مانیں، واہ اس کا شکریہ ادا کریں، کیا بات، جب پھر اس کے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، واہ واہ واہ، اس کے بچوں کو کوئی تحفہ تحائف دیں، پھر جب کسی کے گھر پر آپ بطور مہمان جا رہے ہیں تو سب سے پہلے گھر میں ایک ٹریننگ کی کلاس لگائیں کہ بچے بھی ہوتے ہیں، بچیاں بھی ہوتی ہیں، جب جاتے ہیں نا تو گھر کے بڑے کو چاہیے جب کسی کے یہاں بھی مہمان جاتے ہیں، آپ 1 گھنٹے کے لیے جا رہے ہیں، میں آپ کو ایسے ہی مشورہ دے رہا ہوں، تھوڑی سی 5 منٹ کی 7 منٹ کی گھر کے بڑے کو چاہیے کہ ایک کلاس لگائے، ایک درجہ لگائے کہ دیکھو بیٹا مہمان کے طور پہ جا رہے ہیں ہم لوگ وہاں پر، آپ اس طرح بیٹھنا، آپ اس طرح بیٹھنا، بیٹا اس طرح بیٹھنا، بیجا سوالات نہیں کرنا، تنگ نہیں کرنا، خالی کوئی چیز مانگنا نہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے سادہ پانی دیا، آپ کے گھر میں ٹھنڈا پانی نہیں ہے بیچارے گھر میں ٹھنڈا پانی، تبھی تو سادہ پانی دیا ہے، چائے میں چائے دی ہے، ذرا اور چائے دیجئے گا، بیچارے وہ اور چائے نہیں ہوتی، اب ڈش جیسے ختم ہو گئی ہے، ڈش میں چاول نہیں ہے، میزبان دیکھ رہا ہے کہ ڈش میں چاول نہیں ہے، مہمان کو چاہیے کہ یہ نہ کہ ذرا اور چاول لے آئیے گا، ہو سکتا ہے کہ اس کے چاول اس کے برتن میں پورے ہو گئے ہوں، بلکہ بعض اوقات جیسے کہ کوئی تجربے کا لوگ نا جیسے، تو اگر مجھے جیسے برتن مجھے کھرچا نظر آ جائے نا چاول میں بعض اوقات تو میں بھی تھوڑا سا، حالانکہ مجھے ذاتی طور پر کھرچن پسند ہے، یعنی گھر میں اگر میرے لیے کھانا ہوگا اور کھرچن ہوگی تو مجھے کھرچن ساتھ دی جائے گی، تو لیکن تھوڑا سا یہ بات چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کو غور کرنا تھا، یار میٹھا نہیں ہے آپ کے گھر میں، میٹھا تو لے آئیں، اس سے میٹھے کا اہتمام نہیں کیا، یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں مہمان کو خیال رکھنا چاہیے کہ میزبان کو شرمندہ نہ کرے۔ مجھے ایک ہمارے مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ وہ ایک جگہ دعوت کے لیے گئے تھے، دعوت پہ گئے تھے تو وہاں کسی ایک اور ساتھی نے کھانا کھانے کے بعد میزبان کو کہا کہ یار وہ ٹیشو پیپر لانا، اب وہ بیچارے گھر میں ٹیشو کا رواج ہی نہیں تھا، ہمارے عموماً گھروں میں اس طرح ٹیشو پیپر کا رواج نہیں ہے، کئی گھروں میں، مطلب میں سمجھتا ہوں میجورٹی گھروں میں ٹیشو باکس کا رواج نہیں ہے، ہمارے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، میجورٹی گھروں میں، ہمارا جن کے گھروں میں جانا ہوتا ہے وہ سطح وہ الگ ہوں، لیکن ہمارے ملک کی آبادی غریب ہے اور یہ ٹیشو کی اتنی عادی نہیں ہے ٹیشو پیپر کی، اور اسے ٹیشو مانگا، وہ مفتی صاحب کہتے تو ٹیشو پیپر کے لیے اتنا شرمندہ ہوا، تو بعد میں مفتی صاحب کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ کیا تو زندگی میں ٹیشو پیپر استعمال کرتا رہا، ٹیشو پیپر کے بغیر تجھے قرار نہ آیا، ٹیشو پیپر مانگ کے تو نے اس کو شرمندہ کر دیا۔ تو میں یہاں پر مہمانوں کے لیے مدنی پھول دوں گا، میزبان کی تو آپ ظاہر کر لیں کچھ نہ کچھ آپ ہی ارشاد فرمائیں گے، لیکن میری اپنی دانش میں یہ ہے کہ ہمارے یہاں عموماً مہمان کو
یہ تو کہا گیا کہ مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور میزبان کے گناہ لے کر جاتا ہے. یہ سب ہے، میزبان کی قدر ہے، مہمان کی عزت ہے، مہمان کا مقام ہے، مہمان کا مرتبہ ہے، اور وہ سب اپنی جگہ پر ہے. میزبان اپنی مطلب کہ حتی المقدور کوشش کرے کہ مہمان کی اچھی سے اچھی تواضع کرے، گرم سے گرم اس کو جو گرم چیز دینی کی گرم دے، جو ٹھنڈی دینی کی ٹھنڈی دے، ٹھیک ہے، وہ سب کچھ کرے. لیکن یہاں مہمان کو کون سمجھائے گا کہ وہ جا کر کس طرح کا انداز اختیار کرتے ہیں. اس کا بچہ توڑ پھوڑ مچا رہا ہے میزبان کے گھر میں، وہ بیچارہ بولنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور آپ بولے چلے جا رہے ہیں بچہ ہے بچہ ہے. ارے بچہ ہے تو اس کو پتا ہے کہ یہ بچہ ہے، تو بچہ نظر آ رہا ہے بچہ ہے تو اس کو قابو کرو نا بھائی. آپ کا بچہ ہے تو اس کو تھوڑی دے گا تھا کہ میزبان کے گھر کی 10 چیزیں توڑو گے تو 11ویں پر میں تمہیں تحفہ دوں گا. ایسا تو ہے ہی نہیں. تو بچے کو بھی لے کے جائیں، بچیوں کو لے کے جائیں. بیٹیاں زیادہ سوال نہ کریں، بچے سوال نہ کریں، کپڑے کہاں سے بنائیں. اب کوئی بچہ آ گیا کھیلتا کھلاتا، ارے ماشاءاللہ کیا حال ہے بیٹا، ہم تو آنے والے تھے، آپ نے تو کبھی کپڑے نہیں پہنا ہے. ارے بھائی نہیں پہنے اس نے کپڑے، آپ کے آنے پہ بچے کو ضروری ہم کپڑے پہنے یار، نئے کپڑے پہنے. کپڑوں پر طنز کرنا، ارے پردے، یہ پردے پرانے لگتے ہیں نا، لاسٹ ٹائم آئے تھے تب بھی یہی پردے تھے. ہاں تو تم دے کے جاتے پیسے کے، وہ نئے پردے لگا لیتے. یار یہ وہی ایسی ہے، یہ اب تک اس میں گیس نہیں بھروایا آپ نے نا. کتنا شرمندہ کرتے ہیں یہ میزبانوں کو. یہ صوفہ زیادہ اندر نہیں دھس گیا، سافٹ ہو گیا. ہاں بہت سافٹ ہو گیا. لیا تو اپنے ساتھ کندھے پر لا کر نیا صوفہ مہمان کے لیے، میزبان کے لیے. یہ میں آپ کو تھوڑا سا چوٹ کر رہا ہوں. اگر جاتے ہیں کسی گھر پہ مہمان بنتے ہیں تو کچھ ایٹیکیٹس، کچھ تمیز، کچھ مینرز ہمارے اپنے ہیں. اول آپ اطلاع دے کر جائیں، اور اطلاع دینے کا یہ طریقہ نہیں ہے ہاں گھر پہ ہو نا، ہاں بس تیار ہو، میں فیملی لے کر آ رہا ہوں، باہر کھڑا ہو. اب وہ گھر والے کیا ہوا آپ کو، کیا ہوا، بکے بکے رہ گئے. نہیں وہ ایک فون آیا اور اس نے کہا کہ میں وہ آ رہا ہوں. تو آپ نے وہ کہا نہیں کہ میں ڈاکٹر کے پاس جا رہے، کیا کہوں، اس نے بولا کہ گھر میں ہو نا میں آ رہا ہوں. یہ طریقہ نہیں ہے گھر میں آنے کا. ضروری تھوڑی کہ اس کے گھر کے اندر آپ آ رہے ہیں تو آپ کے آنے کے لیے اس نے بیچارے نے اہتمام کیا ہو. اب آپ چلے گئے بیچارے غریب کے گھر پر مہمان بن کر، 28 تاریخ 27 تاریخ اس کے چل رہی ہے، وہ ویسے ہی بیچارہ 22-23 کو مقروض ہو چکا تھا. اب آپ کے آنے پر یہ مزید لوگوں سے قرضہ لے گا، باہر قرضہ لے گا اور آپ کے لیے اہتمام کرے گا. امیر آدمی ہے، اس کی اپنی مصروفیت ہو سکتی ہے، اس کی بچی بیمار ہو سکتی ہے، اس کا بچہ بیمار ہو سکتا ہے، خود کہیں انگیج ہو سکتا ہے، خود کہیں انوائٹڈ ہو سکتا ہے. تو آپ اس طرح مطلب کہ چلے جائیں گے. اب یہ کہہ دے تو اس لیے طریقہ یہ کیا حل ہے، سلام دعا ہو. اور بس سوچ رہے تھے آپ کے گھر پر کبھی ہم آئیں تو آپ کے لیے کیا سہولت ہے. تو یہ اس کو تھوڑا سا موقع تو دے بولنے کا، سوچنے کا، سمجھنے کا. اور پھر وہ ایسا ہو تو میرا خیال ہے جانا چاہیے. ایک سہولت یہ بھی بھائی سب کے ایوری تھنگ از رائٹ، ٹھیک ہے، نہ یہ پرابلم ہے کہ مجھے کہیں جانا ہے، نہ یہ پرابلم ہے کہ کوئی آ جائے تو میرے لیے کوئی ایشو ہے، رائٹ، اور نہ یہ پرابلم ہے کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا. ایک نارمل پوزیشن ہے. اب مہمان آ گیا ہے، اٹھنے کا نام نہیں لیتا، اس کو کیا کریں گے؟ اب اس میں نا مہمان کو غور کرنا پڑے گا، کیونکہ عموماً ہمارے یہاں جیسے بچوں کی اسکولیں ہوتی ہیں تو بچوں کو سلانا ہوتا ہے. اچھا اس کی صبح آفس ہوتی ہے، اچھا جو آیا ہے نا اس کا تو 11-12 بجے کا کاروبار ہے، جس کے گھر پر آئے اس کو صبح 8 بجے ڈیوٹی ہے. تو ایسے میں نے عرض کی نا کہ ایسے میں ہمارے کو مینر سیکھنے پڑیں گے. یہ بھی میں گھوم پھر کر یہیں آؤں گا، یہ اسکول کالج یونیورسٹی میں سکھایا جائے، میں تو گھوم پھر کر یہیں آؤں گا. جہاں سکھایا جاتا ہے، جہاں سکھایا جاتا ہے، درست ہے. اب اگر ہمارے اب معاشرے کا رجحان سیکھنے کا یا سیکھنے کے ادارے ہی ہمارے اسکول کالج یونیورسٹی، تو پھر وہاں یہ چیزیں ہونی چاہیے. وہ اسلام و دین اور اس کے مینرز و اخلاق لیں، باہر شریعت کا 16واں حصہ رکھے. ہماری یہ ماشاءاللہ کتاب ہے، دکھا دے بھائی جان، سنت اور آداب. ہاں سنت اور آداب، یہ کتاب ہے، بہت زبردست کتاب ہے، اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. مہمان نوازی کی سنتیں اور آداب اس کے اندر بڑے اچھے انداز میں بیان کیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مریض کی عیادت کرنے کا ثواب، خوشبو لگانا، اور اس کے علاوہ بہت سارے مدنی پھول بیان کیے گئے ہیں. اس میں 40 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے. دارالمدینہ میں تو یہ آپ نے
انشاءاللہ عز و جل انڈسٹری دارالمدینہ کا نصاب بتدریج جو ان ترکیبوں کا حامل ہے، تو وہاں پر جہاں عبادات کی تعلیم دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اخلاقیات کی تعلیم بھی آپ بزرگوں کی تربیت کے نتیجے میں شامل ہے الحمدللہ۔ مگر یہ مدنی منیا جو آپ کے دارالمدینہ میں نا، انہیں بھی مدنی منیوں کہیں مہمان ہو کہیں جائیں تو یہ اب بھی سے، کیونکہ آپ کے پاس بھی سارے 3 سال 4 سال اور 5 سال کے مدنی منیا، مطلب آپ کے پاس ایسے بھی وہ ہیں کہ جن کو توڑ پھوڑ کرنے میں دیر نہیں لگے گی۔ تو یہ باجیوں کو یہ پورا ہمارا یہ مہمان نوازی تو اپنی جگہ پر ہے، وہ تو میزبان کے ہم مدنی پھول انشاءاللہ تعالیٰ اپنی جگہ پر رکھیں گے۔ لیکن میں نے چونکہ مجھے خود بھی کئی جگہوں پر جانے کا اتفاق ہوتا ہے اور بعض اوقات اسلامی بھائی بھی ساتھ ہوتے ہیں، اور مجھے ایک واقعہ بھولتا نہیں، میرے اسلامی بھائیوں کو بھی نہیں بھولتا، ایک خوش طبعی کے طور پر آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ ہم لوگ ملک میں گئے تھے تو ہم ہوں گے تقریباً 20-25 اسلامی بھائی، 2-3 ایسے واقعات ہو گئے تھے، میں نوٹس تو لیتا تھا، ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اب وہاں کیا وہ پلیٹوں میں 2-3 پلیٹوں میں ڈرائی فروٹ رکھ دیا جائے، تو کاجو بھی ہے، تو پستے بھی ہیں، تو بادام بھی ہے، اس طرح کی چیزیں ہوں۔ اب یہ مطلب کہ بھر کے رکھ دی جائیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر خالی پلیٹ جائے۔ تو میں ایک دن ان کو عرض کی اپنے اسلامی بھائیوں کو، میں نے کہا دیکھو یہ ضیافت ہے ہماری ماشاءاللہ، ہم یہاں مدنی مشورے کے لیے یا اس طرح کے آئیں، ہرگز ان پلیٹوں کا رکھنے کا مقصد نہیں ہے کہ ہم ان پلیٹوں کو صاف کر کر بھیجیں، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ اتنی یہ سستی آئٹم نہیں ہے، ڈرائی فروٹ یہ ایک تھوڑا ایک مہنگا آئٹم ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں تو ویسے ڈرائی فروٹ کی ضیافت بڑی مشکل ہے، ڈرائی ہو جاتا ہے، ڈرائی ہو جاتا ہے۔ تو کہ یہ اگر آپ چکھ لیں، 1-2 بادامیں لے لیں، 1-2 پستے لے لیں، 1-2 کاجو لے لیں، اس طرح لے لیں، اور اگر یہ بچی ہوئی پلیٹیں اگر باورچی خانے میں چلی جائیں گی تو گھر والے بے ہوش نہیں ہو جائیں گے کہ ہاں اگر یہ کھالی جائیں گی نا کہ اس کو بھر کے دو، تو شاید گھر والوں کو جھٹکا ہاں سب کھا گئے، دوبارہ دے، پھر دوبارہ برتن نکالو، دوبارہ تھوڑا ڈالو۔ تو بات چیزیں واقعی چکھنے کی ہوتی ہیں، اس کو کھانے کی طرح کھایا نہیں جاتا۔ یہ آج تک میرے ان اسلامی بھائیوں کو یاد، اگر یہ ابھی مدنی چینل پر ہوں گے بھی تو شاید یہ مسکرا رہے ہوں گے کہ یہ بھولا نہیں، میں کیا بھولا، آپ بھی نہیں بھولے ہو، کچھ 6 دفعہ تو آپ لوگ بھی یاد دلا چکے ہو میرے کو، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، تھوڑا سا دسترخوان کا جائزہ لینے کی عادت پیدا کریں اور ٹوٹ نہ پڑیں۔ یہی بچوں کی تربیت کریں کہ بعض اوقات چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اتنا ٹوٹا نہیں جاتا، بڑی تمیز کے ساتھ کھایا جاتا ہے، یعنی میزبان کو یہ بولنے میں مزہ آنا چاہیے اور لیجئے۔ سبحان اللہ، مدینہ بڑے پیارے مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں، کالز شامل کرتے ہیں، پھر آپ کے میسیجز بھی لیتے ہیں انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عمران اتاری سگی اتار عرض کر رہا ہوں، نگرانی شورا کی بارگاہ میں سوال ہے کہ مہمان نوازی کا سنت طریقہ کیا ہے، اور مہمان کی گھر میں آنے کی کیا برکتیں ہیں، میزبان کی اس کا طریقہ بھی فرما دے کیا ہے، اور اس کی برکتیں بھی بتا دے، جزاکم اللہ خیرہ۔ نکالیں جی، بہت ساری فضیلتیں، جی بالکل یہ میں نے نکالی ہوئی ہیں۔ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی ایمان کیا ہے، ارشاد فرمایا کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان علی شان بھی ہے کہ ایک شخص کے پاس سے حضور گزرے اور اس کے پاس بہت سے اونٹ اور بکریاں تھیں، لیکن اس نے مہمان نوازی نہیں کی۔ پھر ایک عورت کے پاس سے گزر ہوا، اس کے پاس چند چھوٹی بکریاں تھیں، اس نے ایک بکری ذبح کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی کی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو دیکھو، بے شک اخلاق اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہیں، وہ جسے حسن اخلاق سے نوازنا چاہے نواز دیتا ہے۔ اور ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا لا خیر فی من لا یضیف، یعنی جو مہمان نوازی نہیں کرتا اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ مجھے ایک ایسا واقعہ یاد آ رہا ہے، مہمان اور میزبان دونوں عالی شان۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں کچھ مہمان آئے، رات کا وقت ہوگا اور رات ہو گئی تھی، تو کھانا روٹیاں کم تھیں کہ روٹیوں کے ٹکڑے کر کر دسترخوان پر ڈال دیے گئے،
چراغ کا دور تھا، وہ قصدن چراغ اٹھا لیا گیا تاکہ اندھیرا ہو جائے اور مہمان کھا لیں نا۔ اب تھوڑی دیر تک وہ کھانا لگا رہا، چراغ بھی چلا گیا۔ اب ایک گمان ہوا کہ اب تک یہ کچھ نہ کچھ کھا لیا گیا ہوگا، تو چراغ جیسے ہی لایا گیا، روٹیاں جیسی تھی نا ویسی رہیں۔ اللہ 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 اللہ، مہمان اور میزبان دونوں نے یہ سوچ کر روٹیوں کو ہاتھ نہیں لگایا کہ شاید دوسرا کھا لے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، اللہ یہ اتنا پیارا دور تھا سبحان اللہ و بحمدہ، یہاں، اتنا پیارا دور۔ اللہ اللہ، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ آمین۔ یہاں تو ہے نا باقاعدہ ٹیمیں بنتی ہیں نا بڑی دعوتوں میں، ٹیبل پہ بیٹھیں گے نا، اب ویسے ہی 2 گھنٹے ہو گئے انتظار کرتے کرتے، نہیں اب صبر کی طاقت سنبھالو، ٹھیک ہے، جو بڑی دعوتیں ہوتی ہیں تو وہ دولہے صاحب کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے، دولہا صاحب بھی آ رہا ہے لیٹ، صحیح، ٹھیک ہے، دولہا تھوڑا جلدی آ جائے تو جو مان اس کو 2 گھنٹے تک ملنا ہے وہ مان اس کو آدھا گھنٹہ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہی وہ ڈھکن اٹھے گا تو اس سے پہلے نا بڑی پلاننگ ہوتی ہے، بڑی پلاننگ ہوتی ہے، کیونکہ 2-4 لوگ ہوتے ہیں نا، بیٹے بیٹے ہو تو زیادہ پلاننگ اندر اندر ہوتی ہے۔ دیکھ بیٹا، تمہاری ذمہ داری فرائی ہے، بیٹا آپ جو ہے نا وہ کسٹرڈ پر ہاتھ رکھنا، کسٹرڈ سلاد وغیرہ، اور بیٹا آپ جو ہے نا قورمہ سالن ٹائپ کا جو بھی ہو نا کڑھائی وغیرہ، وہ آپ، میں چاول بریانی جو بھی ہوگا میں نے تو چھوڑنا نہیں ہے۔ اچھا بیٹا آپ رہ گئے نا، آپ بوتلیں جتنی ہاتھ میں آتی ہیں نا بوتلیں لے آنا آپ۔ یہ پوری ایک ٹیم ورک ہوتا ہے، نیٹ ورکنگ پوری مضبوط ہوتی ہے، اور یہ پلیٹیں بھر بھر کر لاتے ہیں، اور بھر بھر کے لاتے ہیں، اور تھوڑا سا ادھر منہ مارا، تھوڑا سا ادھر چک مارا، تھوڑا سا ادھر یہ مارا، تھوڑا سا ادھر وہ مارا، پلیٹیں بھر کر رکھ دی، اور پھر کوئی نظام اتنا بنا ہوا نہیں ہوتا، یہ سارا کھانا جاتا ہے ڈسٹ بین کے اندر، ٹب کے اندر سارا مکس کر دیا جاتا ہے، رائتا، سلاد، کسٹرڈ، فرائی، کھانا وغیرہ سب ایک جگہ ڈال دیا جاتا ہے۔ آپ مہمان ہیں، لیکن اللہ سے تو ڈریں، ٹھیک ہے، پیٹ آپ کا ہے، آپ نے لفافہ بھی دیا ہے، لفافہ دینے کا مطلب تھوڑی ہے کہ آپ جتنے پیسے کا لفافہ دیا اتنے پیسے کا کھانا بھی ضائع کریں گے، آپ رزق ضائع ہو رہا ہے۔ آپ ذرا سوچے تو صحیح، کم لیں، آپ بولو کہ دوبارہ ملے گا نہیں، آپ کا نصیب میں ہوگا تو ملے گا بھائی، ویٹر نے خود آ کر ڈال دینا آپ کے اندر، مگر یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ اتنا کھانا ضائع کریں، اتنا کھانا ضائع کریں؟ ایسا نہ کریں، مہربانی کریں، جب کسی کی دعوت میں جاتے ہیں تو آپ خود اپنی ذمہ داری بنائیں کہ ہم کھانا ضائع نہیں کریں گے، اور آپ مہمان بن کر گئے تو یہ مہمانی کے تقاضے پورے کریں، اللہ کریم آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ آمین۔ بھائی صاحب اس میں ایک پہلو پر اور ہماری تربیت مبارک انداز دیکھتے ہیں، اور آپ نے تو بڑی دعوتیں امیر سنت کی بھی ہیں اور یقیناً کھائی بھی ہوں گی، کوئی اس پہ دو رائے نہیں ہے۔ کچھ ان کے حوال بتائیں نا۔ ایک تو جیسے مدنی چینل کے ناظرین اسکرین پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، امیر سنت کھانا کھا رہے ہیں، ساتھ میں جو ساتھ بیٹھے ہیں ان کو عطا فرما رہے ہیں، بوٹیاں ان کے تھال میں جو ہے وہ ڈال رہے ہیں، یہ تو ہوتا ہی ہے۔ جیسے انداز ہے، بہت پیارا انداز ہے، گھر میں ہوں یا فیضان مدینہ میں کہیں بھی ہوں، آپ خود بڑی کیلکولیٹ، آپ کے پاس سمجھے کہ اگر آپ کا ذہن بنا ہوا کہ میں نے 1 پاؤ کھانا کھانا ہے، مثال دے رہا ہوں، اور 4 چیزیں ہیں نا، تو ان 4 چیزوں کو آپ 1 پاؤ میں تقسیم کر دیں گے، ایک میں مثال دی ہے، تو آپ تو بڑی کیلکولیٹڈ پرسن ہے، اور پھر بڑا خوبصورت، اور اب دیکھیں ابھی آپ انداز دیکھیں، پردے میں پردہ کر کے، اور ایک بڑا ہی آستینے چڑھا کر کے، آستینے بھی آلود نہ ہوں اور کپڑے بھی آلود نہ ہوں، بیٹھنے والوں کے لیے کوئی نگاہوں کا مسئلہ نہ ہو، اور پھر 1 پلیٹ، اچھا پھر امیر سنت کا انداز ہے کہ 1 ہی پلیٹ میں کھاتے ہیں، 1 ہی پلیٹ میں نے بہت کم شاذ کہیں دیکھا ہوا کہ کبھی 2 پلیٹوں کو استعمال ہو گیا، جو پلیٹ سامنے رکھی ہے نا اسی میں کھاتے ہیں، اسی کو صاف کرتے ہیں، اس میں اور چیز ڈال دیں گے، یہ ڈال دیں گے، وہ ڈال دیں گے، پھر اسی کو دھو کر پی جائیں گے اور پلیٹ صاف ہو گئی۔ اور بھی ہے اسی سوال نہیں کرتا امیر سنت، اللہ اللہ، دہی کی حاجت ہے کبھی دہی نہیں پوچھیں گے، حتیٰ کہ نمک کم ہے نا، میں جب بھی ساتھ رہا ہوں تو نمک کا بھی باپا سوال نہیں کرتے، ہاں باپا سوال نہیں کرتے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا رہا بھی ہے، ہوتا بھی ہے، بعض اوقات بعض دعوتوں میں ہوا بھی ہے، ہم اپنی نمک کی ڈبی اپنے ساتھ لے کر گئے، اس لیے امیر سنت فرماتے ہیں کہ میزبان کو چاہیے کہ جب مہمان کو کھانا دینا جو کچھ ہے نا سب رکھے،
ایک ذہن بنائے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں چھوٹی چمچ کی ضرورت ہوگی، بعض چیزیں ایسی جس میں بڑی چمچ کی ضرورت ہوگی، بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں چمچ ضرورت پڑتی رہتی ہے، پھر پلیٹوں کی اتنی ضرورت پڑے گی، تو یہ ہے تو دہی کی ضرورت پڑے گی، تو رائتے کی ضرورت پڑے گی، تو پانی چاہیے ہوگا، تو پیالہ چاہیے ہوگا، یہ چاہیے ہوگا، گلاس چاہیے ہوگا، تو جو کچھ ہو نا وہ رکھے، اور پھر ساتھ نمک کم زیادہ ہو سکتا ہے تو نمک بھی اپنا ایک ڈبیا وہاں رکھ دے، ٹیشو پیپر ہے تو ٹیشو پیپر رکھ دے، ٹوتھ پک ہے تو وہ بھی وہاں رکھ دے، ہر چیز جو اس کو ایک ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے یہ رکھنا ہے وہ رکھ دے، تاکہ میزبان مہمان کو سوال نہ کرنا پڑے۔ جی ہم نے دیکھا ایک وہ بھی احوال میں نے دیکھے کہ جب امیر سنت دامت قاسم القدسیہ کا آپریشن ہوا تھا اور آپ جو ہے وہ آرام فرما ہوتے تھے وہاں حاجی عبید صاحب کے گھر پہ، جہاں نشین امیر سنت گھر پہ، تو آپ جو ہے وہ صبح کے ٹائم پر ایک لے کر آتے تھے، کیا اس کو میں بولوں لفظ ذہن میں نہیں آ رہا، بہرحال ایک ٹرے ہوتا تھا، اس میں مختلف قسم کا کھانا ہوتا تھا، وہ آپ لے کر آتے تھے۔ تو یہ پریکٹس کیا آپ کی جاری و ساری رہتی ہے یا خاص مواقع پر ہی ہوتی ہے؟ اصل میں وہ کمزوری تھی امیر سنت کی، اور ڈاکٹر کے بھی کچھ مشورے تھے اور میڈیکلی تقاضا بھی تھا، تو امیر سنت کے ان دنوں کے روزے نہیں تھے، تو یہ صبح ناشتے کی ترکیب تھی، تو پھر ماشاءاللہ اسلام بھائی بھی آتے تھے اور ناشتہ ہوتا تھا، تو جو میرے گھر میں ہوتا تھا میں لے آتا تھا، حاجی عبید رضا گھر میں ہوتا تھا وہ بھی آ جاتا تھا، کچھ اور بھی جمع ہو جاتا تو مل جل کے کھایا کرتے تھے، یہ ہوتا تھا۔ کیا بات ہے۔ ایک پہلو جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا اس سب کہ جس طرح بالعموم دعوتوں میں یہ تو آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جو باقاعدہ پلاننگ کر کے اپنی پلیٹوں میں زیادہ سے زیادہ نکال لیتے ہیں، سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی دعوت میں آدمی گیا اور ان ایکسپیکٹڈ گیسٹ زیادہ آ گئے اور کھانا کم پڑ گیا، اب بقیہ جو بیچارے 40 50 60 اپنی جگہ پر مہمان موجود ہیں، میزبان اپنی جگہ پر شرمندہ ہو رہا اور موقع پر کھانا ارینج نہیں ہو پا رہا، ایسے میں وہ مہمانوں کی ایک تعداد ہوتی جو تو ماشاءاللہ عز و جل واقعی اخلاقیات کا ثبوت دیتے، اس کا حوصلہ ہی بڑھاتے، کوئی بات نہیں یار یہ تو ہوتا رہتا ہے، مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو وہاں پر بھی بڑی بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ایون کہ مطلب اس کو شرمندہ کرنے میں دیر نہیں کرتے، ایسے میں کیا ہونا چاہیے؟ یہاں میں ایک بات اور ایڈ کروں، یہیں ہمارے پاکستان کے اندر ایک برادری ہے، ان کا رواج یہ ہے کہ وہ شادی کی دعوت میں پوری برادری کو بلائیں گے، تقریباً 2500 3000 3500 افراد ان کے ہوں گے، اور ایک دعوت کے حوالے مجھے یوں بتائے گئے 32 دیگیں قورمے کی اس میں جو ہے وہ استعمال ہوئیں، 32 دیگیں قورمے کی، اور یہ شادی کا آپ کو بتا رہا ہوں ایک شادی کا مطلب کھانے کے حوالے، اور اس میں تقریباً اور بھی ایک چیز تھی وہ بھی تقریباً 8-10 من ایک کھویا بھی اس میں جو ہے وہ انہوں نے استعمال کیا، وہ بھی ایک ان کا نظام ہوتا ہے، برابر جو بھی ہوتا ہے، رواج یہ ہے کہ 32 دیگیں پکانے کے باوجود بھی اگر کسی بندے نے یہ کہہ دیا کہ بھائی میں نے تو پیٹ بھر کے نہیں کھایا، تو اب ان کو جو ہے وہ ڈنڈ لگے گا کہ دوبارہ ساری برادری کی دعوت کرو، اللہ یہ بھی ایک نظام بنا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، پتہ نہیں کہاں ہے کدھر ہے، یہی اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ ڈنڈون کی کیا بات ہے بھائی، میں ٹھیک ہے نہیں بچا کھانا تو نہیں بچا، دوسرے زیادہ کھا گئے میں کیا کروں یار، اس میں کیا کروں، دوسرے کھانا زیادہ کھا کے 32 دیکھے کیا کم تھی، چلے اللہ خیر فرمائے۔ ایسے موقع پر جب کھانا کم پڑ جائے، ایسے موقع پہ جب کھانا کم پڑ جائے اور آپ کو لگے تو ہر مہمان کو چاہیے کہ میزبان کو شرمندہ نہ ہونے دے، بلکہ شاید اپنا 2 نوالے کم کر دے تاکہ اس کو بچے۔ سبحان اللہ۔ اب اخلاقیات اللہ نصیب کرے، مینرز بہت ضروری ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح سر، اس میں جو اگر مثال کے طور پہ شادی کا کھانا ہے تو لڑکی والوں کو بیچاروں کو پریشان کرنا، ولیمے کا کھانا ہے تو لڑکے والوں کو شرمندہ کرنا۔ دیکھیں اس میں ایک پہلو یہ ہے اطہر بھائی کہ بغیر دعوت جانا نہیں چاہیے، بسا اوقات یہ کیلکولیشن وہاں آؤٹ ہو جاتی ہے جہاں لوگ محبت میں بھی بغیر دعوت کے چلے بغیر جاتے ہیں۔ دعوت کے تو نہیں جانا چاہیے، اب تو دعوت کے ساتھ آئے نا، نہیں جو دعوت کے ساتھ آتے عموماً وہاں کھانے کی کمی کا اتنا رجحان، ہاں تو یہ پھر کچن والے کی باتوں کا ڈنڈی ہوتی ہوگی یا تھوڑا کیلکولیشن پرابلم ہو جاتا ہے، اسٹیمیٹ بھی ترکیب ہوتی ہے، انڈر اسٹیمیٹ بھی لوگ ہو جاتے ہیں، ہو جاتا ہے بعدوں کا، تو اس میں کھانا اگر کم پڑ جائے تو واقعی شرمندہ نہیں کرنا چاہیے، اور اس کو جو بھی ہے اس کی جائز طریقے سے حوصلہ افزائی کر کے حوصلہ بڑھانا چاہیے اس موقع پر، اور بالکل اس میں شرمندہ ہونے کیا بات ہے، جتنا رشتہ اتنا آیا چلا گیا، اور کیا کال لے لیں۔ جی بالکل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام زینب اتاریہ، میں باب المدینہ کراچی سے بات
کر رہی ہوں. نگران شورا، آپ کی باریوں میں میرا سوال ہے کہ آپ اتنی محنت کرتے ہیں، اپنی صحت کا خیال رکھا کریں اور سو بھی جایا کریں. جب پاپا جان آپ کے گھر پہ مہمان بن کے آتے ہیں تو آپ کی فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ اور آپ نے فرمایا کہ مجھے کرچن پسند ہے اور مجھے بھی کرچن بہت پسند ہے. شکریہ. ماشاءاللہ. چلیں، شکریہ. آپ کو بھی کرچن پسند ہے، آپ نے کیا اظہار کیا. اور آپ دعا کریں اللہ کریم ہمت بھی دے، اخلاص بھی نصیب کرے. اور میں صحت کا خیال بھی کیا کریں نا، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. الحمدللہ نارمل اس وقت شکر. آپ دعا کیا کریں اللہ نظر بد سے بھی بچائے اور اخلاص بھی نصیب کرے، ظاہری و باطنی تندرستی بھی اللہ تعالیٰ نصیب بھی کرے اور باقی بھی رکھے. اور رہی بات امیل سنتے گھر پر آنے کی، تو مرید کے لیے اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوگی کہ پیر اس کے گھر پر آئے، کہ اس نے اس زمین پر جس کو سب سے زیادہ اپنے نزدیک نیک اور اچھا سمجھا اس نے اس پر بیعت کر لی. الحمدللہ. تو میرے نزدیک اس زمین پر موجودہ کیفیت میں، موجودہ صورتحال میں جو سب سے افضل ترین اور نیک ترین شخصیت ہے وہ میرا پیر ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہے، یہ مرید کے لیے بھی ضروری ہے. یہ اعلیٰ حضرت نے بھی یہ تعلیم ہمیں ارشاد فرمائی ہے. تو اس وقت اس گھڑی میرے نزدیک اس زمین پر جو سب سے نیک اور پارسا اور اللہ کا پسندیدہ بندہ میرے حسن ظن کے مطابق ہے وہ میرے گھر پر موجود ہو تو مجھے میری خوشی کا کیا عالم ہوتا ہوگا، برکتوں کا کیا عالم ہوتا ہوگا، اس کا اندازہ شاید آپ لگا سکیں. کوئی تو واقعہ سنائیں، کوئی خاص ایسا ہوا ہو یادگار واقعہ. شیخ طریقت امیر سنت گھر پر ہوں، کبھی ایسا ہوا ہے کہ امیر سنت آپ کے گھر پہ آئے ہوں اور کھانا ٹائم پر نہ بنا ہوا ہو یا کچھ اس طرح کا معاملہ وہ آگے پیچھے ہوا ہو؟ کبھی ہوا ہے؟ یہ تو ماشاءاللہ اصل میں گھر ہم ایک اتنا رہنا اور اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے نا، تو وہ ایک ہمارا تو ایک اپنائیت والا بھی ایسا ماحول ہے نا کہ اگر گھر میں کوئی چیز کمی بیشی بھی ہے یا دیر سویر بھی ہے تو اس کو اتنا مطلب ہے ہی نہیں خاص، اتنا وہ ہے ہی نہیں. اور دوسرا یہ کہ میرے لیے یہ ہے کہ امیل سنت کی وہ طبیعت نہیں ہے جو کریٹیسائز کرے یا تنقید کرے یا کوئی ناراض ہو جائے، ایسی کوئی طبیعت ہی نہیں ہے. تو یہ مرید کے لیے ایک بڑی اور یا میزبان کے لیے بڑی دھارس ہوتی ہے کہ مہمان یہ اعلیٰ ظرف والا ہونا تو میزبان کے لیے بڑی دھارس ہوتی ہے. کیا بات، مہمان کی اعلیٰ ظرف. اچھا یہ بتائیں، ایک اور بات مجھے بتائیں کہ وہ جن دنوں ناشتہ ہوا کرتا تھا، مجھے بھی کچھ دن سارت ملی حاضری کی، میں بھی جاتا تھا، دیگر بھی دیکھتے ہیں امیر اہل سنت کے ساتھ بیٹھ کے جس طرح دیگر اسلامیہ کی تمنا ہوتی ہے کہ ہم ساتھ بیٹھ کے کھائیں، بیٹھ بھی جاتے ہیں، ترکیب بن بھی جاتی ہے. آپ کو کبھی یوں نہیں دیکھا کہ آپ مطلب ایک ہی پلیٹ میں امیر سنت کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں یا بالکل مطلب قریب بیٹھے ہوئے ہیں؟ قریب تو ہوتے ہیں لیکن جیسے وہ ایک ہوتا ہے نا ساتھ کھانے والا معاملہ. میں ساتھ کھاؤں اس سے بہتر یہ نہیں کہ میں یہ دیکھوں کہ باپا صحیح کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے نا کہ پیر صاحب کی پلیٹ خالی نہ رہ جائے، پیر صاحب کو یہ ملا نہیں ملا، پیر صاحب کو یہ ملا نہیں ملا، یہ رہ گیا وہ رہ گیا. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے. ہم تو جہاں بھی جائیں مطلب مرید تو شخصیت ہوتا ہی نہیں نا، مرید تو ہوتا ہی سگے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ. بڑی پیاری باتیں ہو رہی ہیں جی. مزید آپ کی کال شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ عز و جل، آج بہت ہی پیارا موضوع ہے. میں محمد ذیشان اتاری فتح پور لیا سے عرض کر رہا ہوں. حاجی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ مہمان نوازی کے حوالے سے جب گھروں کے اندر عموماً بیٹیاں جو جن کی شادی ہو چکی وہ چھٹیاں گزارنے کے لیے، گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے آتی ہیں، گھر میں رہتی ہیں، تو عموماً بھائی یا والدین ہیں وہ تو پیار کرتے ہی اپنی بہنوں سے، لیکن جو گھر میں ان کی بہو ہوتی ہیں یعنی اس آنے والی عورت کی جو بھابیاں ہوتی ہیں ان کو بہت اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. تو آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ جیسے جو عورتیں اپنے میکے جا کر چھٹیاں گزارنے 15-15 20-20 دن مہینہ گزار کے آتی ہیں، ان کو کتنے دن وہاں رہنا چاہیے اور اگلے گھر والوں کو اپنی اس بہن یا اس آنے والی بیٹی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ اور اس وقت دیکھو چھٹیوں کا دن بھی ہیں یا ایام بھی ہیں، نہ جانے کتنی بیٹیاں ہمیں اسی طرح گھروں پر بھی سن رہی ہوں گی، میکے میں بھی سن رہی ہوں گی. دیکھیے 2-3 چیزیں اس میں عرض کروں گا. بیٹیاں جب گھر پر آتی ہیں نا تو ماں باپ کی خوشی اپنے نہیں ہوتی. ماشاءاللہ. مطلب کہ بہت خوش ہوتے ہیں ماں باپ کہ بیٹی رخصت ہوتی ہے
پھر جب گھر آتی ہے رکتی ہے، بعض اوقات اس کے بھی بچے ہوتے ہیں، تو گھر میں رونق ہوتی ہے اور ایک خوشی کا سما ہوتا ہے، ایک اچھا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے. تو جتنے دن تک اس کے شوہر کی اس کے ساتھ رضا ہو اتنے دن یہ ماں باپ کے گھر رکے. جب شوہر کی رضا نہ ہو تو اتنے سے زیادہ پھر نہ رکے، تاکہ اس کی اپنی جو گھر گرستی ہے وہ افیکٹڈ نہ ہو، اور شوہر کی خوشی، شوہر کی رضا بھی اس میں شامل ہونی چاہیے جو اس کے بچوں کے ابو ہوتے ہیں. اور کہیں اگر ماں باپ کی اس میں خوشی ہو تو ماشاءاللہ بعض ایسے پیارے اور اپنائیت والے داماد بھی ملتے ہیں کہ جو بہت میچور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ترکیب بناتے ہیں. پھر دو سسرالوں کے اندر اتنی خوبصورت انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ اس میں اتنا زیادہ ٹینشن یا پریشر نہیں ہوتا کہ وہ یہاں ہو وہاں ہو، یوں مل جل کر ایک ترکیب بن جاتی ہے. تو ایک تو یہ ماحول مدینہ مدینہ ہو جائے اور اس طرح خوشی کے ساتھ ایک ٹائمنگ گزرتی ہیں اور اس میں کوئی اس طرح کی پینک نہ ہو تو مزہ آتا ہے ایک. اچھا رہی بات بیٹی گھر پر آئے اور بہو گھر پر ہے، تو ان دونوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ بھی باہر سے آئی ہیں تو وہ آلریڈی گھر کے اندر ہیں، تو اس بیٹی کو بھی چاہیے کہ اپنی بھابھیوں کی اس وقت کی جو گھر کی پوزیشن ہے کہ جو گھر کے اندر آلریڈی ہیں ان کی امپورٹنس کو بھی سمجھے. آ کر وہ اوپر سے نہ آئے، ان کے ساتھ میچور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چاہے دیکھیں بھابھی کیا ہو رہا ہے، بھابھی کیا کر رہی ہیں، بھابھی میں بھی کچھ کر دوں، بھابھی میں بھی کچھ کر دوں. یعنی بھابھی کو بھی یہ فیل نہ ہو کہ اس نے آ کر کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کر دی ہے. بھابھیوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ آئی ہے چند دنوں کے لیے، اس کو اتنی محبت دیں، اتنا پیار دیں، اتنا مان دیں، قصدن بھی دیں کہ اس کو یہ فیل ہی نہ ہو کہ میرے آنے سے میری بھابھیوں کو برا لگا ہے. اگر کوئی بات ناگوار گزری بھی ہو تو اس کو اگنور کریں. دن رات چھوٹے بچوں کی بات آپ کو بری لگ جاتی ہے، شوہر کی بات بری لگ جاتی ہے، گھر میں رہنے والوں کی باتیں اچھی بری لگتی رہتی ہیں. یہ تو مطلب کہ ہوتا ہی رہتا ہے کہ کیا کہہ دیا کیا کہہ دیا. اس میں دو بھابیاں ہوتی ہیں، ان کے اندر بھی جب دو بہو ہیں، تین بہو ہیں، چار بہو ہیں، آپس میں لینا کہنا سننا تو ہوتا ہے، چھوٹی بہنوں میں ہو رہا ہوتا ہے. مگر جو چھوٹی بہنیں ہوتی ہیں ان کے اندر تو فیلنگ نہیں ہوتی، لیکن بھابھی میں ہو جائے تو فیلنگ ہوتی ہے، بھابھی اور نند میں ہو جائے تو فیلنگ ہوتی ہے. ان رشتوں کو نفرتوں میں ڈھالنے کے بجائے اس کو محبتوں میں ڈالیں، پیار میں ڈالیں، کیونکہ آپ فاصلے و نفرتیں پیدا کر کے خود آپ بھی رنجیدہ ہیں، آپ کا بھی پریشانی کے ساتھ ہی وقت گزرے گا اور آپ بھی مطلب غیبتوں میں، چگلیوں میں، تہمتوں میں، بدگمانیوں میں مبتلا ہو کر اپنا ہی جینا مشکل کر دیں گی. اور فاصلے بڑھنے سے گھر کے اندر فاصلے بڑھے ہوئے ہوں تو گھر کی دیواریں تھوڑی بڑی ہو جاتی ہیں. گھر کی دیواریں اتنی ہیں، آپ کے فاصلے بڑھ گئے تو آپ خود گھٹن کا شکار ہو جائیں گے. فاصلوں کو کم کریں، چھوٹا سا گھر بھی اتنا بڑا لگے گا. تیسری بات جو میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ ایسے موقع پر جو ساس ہوتی ہیں، کیونکہ ایک طرف وہ ساس ہے ایک طرف بیٹی ہے، تو وہ ماں بھی ہے ساس بھی ہے، تو اس کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ بیٹی آئی ہے بیٹی چلی جائے گی. تو بیٹی کے آنے کے بعد اس کا رجحان ایسا نہ ہو کہ بہو سے کم ہو جائے، کہ بہو کو ایسا لگے یا ان کو ایسا لگے کہ بیٹی آئی ہے تو اس نے مطلب ہمارے ساتھ کوئی ناانصافی والا برتاؤ کر دیا. نہ ایسا بیٹی کو لگے کہ لگتا ہے کہ میری امی کو میری پرواہ نہیں ہے، یہ تو جتنی دیکھو بہو کی طرف جاتی ہے. بیلنس فائنلی یہ ہے جو ابھی اطہر بھائی نے جملہ کہا، بیلنس. ہر ایک کو بیلنس رکھنا پڑتا ہے. اسی طرح بھائی ہے تو اس کو وہ دیکھ رہا ہے کہ بہن آئی ہے نا گھر پر، تو وہ بہن کو عزت دے، بہن کو محبت دے، بہن کو پیار دے کہ اتنے دنوں کے بعد بہن آئی ہے، بھلے چند دنوں کے لیے آئی ہے یا چند گھنٹوں کے لیے آئی ہے. اور وہ چیزیں اس کی اپنی بچوں کی امی بھی دیکھے کہ میرے بچوں کے ابو اپنی بہن کے ساتھ کتنا پیارا انداز اختیار کرتے ہیں. یہ ہے ایک فیملی کو محبت و پیار سے رکھنے کا انداز. مگر فی زمانہ اس طرح کا انداز اختیار کر لیں، اس کا جہاں ہو وہ گھر میں کہہ سکتا ہوں کہ زمین پر نصیبوں والا گھر ہے کہ جس کے اندر اتنے پیار اور محبت اور اتفاق کے ساتھ لوگ رہیں، غیبتوں سے بچ کر اور ایک دوسرے کا احترام کر کے. اس میں احترام مسلم بہت ضروری ہے اور سب مل جل کر رہیں گے آپ کا فائدہ ہے. آپ مل جل کر رہیں گے آپ کا فائدہ ہے. اس کے منہ چرانے سے اس نے آنا بند نہیں کرنا اور اس کے مطلب اس نے آنا بند کرنا نہیں ہے، اس نے اس گھر کو چھوڑنا نہیں ہے. جب ہونا کچھ بھی نہیں ہے تو مل کر رہنے میں کیا حرج ہے بھائی. نند کو یہ بھی تو سوچے نا، وہ بھی تو کہیں بہو بن کر جائے گی. آج جو انداز میں اپنی بھابھی کے ساتھ اختیار کر رہی ہوں،
कल मैं भी तो किसी की भाभी बनूंगी, कल मैं भी तो किसी की बहू बनूंगी। और समटाइम ऐसा भी होता है कि जिस तरह से भाभी तो हैं, नंद कहीं से आई हुई हैं, ये भी तो सिलसिला होता है। तो ये भी है सब, अल्लाह ताला आपको बरकत दे। जैसी करनी वैसी भरने के भी कई वाक़यात मैंने इस तरह के पढ़े हैं कि जो खुद भाभीयों के साथ बुरा बर्ताव करने वालियां हैं, तकदीर इलाही ऐसी कि जब वो कहीं जाती हैं तो उनके साथ ऐसा होता है, एहसास उस वक्त पैदा होता है, अल्लाह अकबर कबीरा, व्हाट वी डिड, हमने क्या किया था जो आज वाकई हमारे सामने कर भला सो हो भला। मदीना मदीना, सुभान अल्लाह। कॉल शामिल करते हैं, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम कमर रसूल अतारी है और मैं कोट सुल्तान से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल आज सारे माशरे में ये है कि बाज़ औक़ात मेहमान जो है घर में आते हैं मेज़बान के, तो 15-15 दिन 20-20 दिन जो है वहाँ रहते हैं। तो इस सूरत में मेज़बान पर जो ये बात बहुत छाक गुजरती है, बहुत आज़माइश होती है, तो इस सूरत में मेहमान को क्या करना चाहिए? जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हरगिज़ मेहमान को, मेज़बान को बोझ नहीं बनना चाहिए, कभी भी नहीं बनना चाहिए। मैं तो कहूं कि इस तरह मतलब बंदा खर्चा करके किसी और जगह रह जाए, किराए की जगह ले ले, लेकिन बाज़ों का तो किराया बचाने के लिए किसी के घर पर पड़े रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिर इसमें दूसरा ये होता है कि बिल्कुल घर के राज भी खुल रहे होते हैं। सब इसमें ये भी है ना, बिलखुसूस कोई बड़े शहर में रहने वाला हो या किसी सियाहती मकाम पर रहने वाला हो, वो तो बेचारा फंसा ही फंसा, उसके पास तो गेस्ट आते ही रहते हैं। वो तो बस जैसे बस नहीं, उसको बेचारे को तो बाकायदा एक मेहमान खाना बनाना ही पड़ेगा। नहीं होना चाहिए, मतलब कि इतने दिनों तक पड़े रहना, इसमें वाकई मेज़बान पर बोझ पड़ता है, घर छोटा होता है। मुझे दिल खराश एक वाक़या पता चला कि एक कोई शख्स किसी के घर पर रात रुकने गया, वो पहुंच गया रात रुकने के लिए, वो क्या कर सकता था, वो कहता मानना मानना मैं तेरा मेहमान, वो बन गया मैं तेरा मेहमान। वो घर इतना था कि वो जो उस घर में रहा है ना, रात भर उसके बच्चों की अम्मी ने किचन में वक्त गुजारा है। उसके घर में गुंजाइश ही नहीं थी कि बच्चों की अम्मी कहीं और वक्त गुजार दे। अब हमारे बाद ममालिक ऐसे जिसमें स्टूडियो फ्लैट कहलाते हैं। स्टूडियो फ्लैट तो एक ही हॉल है, कमरे में जाओ, इधर बाथरूम बना हुआ, इधर छोटा सा किचन बना हुआ, एक हॉल बना हुआ। अब कोई जाकर बोले मैं तुम्हारे घर में रहूंगा, तो बच्चों की अम्मी कहाँ जाएगी, बच्चियां कहाँ जाएंगी, खुद वो एफोर्ड नहीं कर सकता। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। हाँ, कोई मेज़बान खुद ही आपको कहता है कि आप रुकिए, और उसमें भी आप गौर करते रहें, आप तकाजे करते रहेंगे, डिमांड करते रहेंगे, सोने जागने के औकात आपके अलग होंगे। अब इनके रातों को सोने की रूटीन है और मेहमान बोलता है कि मैं रातों को जागने वाला हूँ, सारे घर का माहौल डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आप और हमारे अंदर ये सेंस होना चाहिए कि हम किसी पर बोझ तो नहीं बन रहे। क्या बात, ये सेंस होना चाहिए। अब माशाल्लाह पीर साहब है, पीर साहब अगर किसी घर में रहते हैं, मदीना मतलब पीर साहब अगर घर में रह जाए तो क्या बात है मदीने की। इसमें क्या होता है कि इसमें सामने वाले को इस बात का की एक पॉजिटिव फीलिंग होती है कि पीर साहब घर में है ना, बरकत होगी, रहमत होगी, राहत होगी और मेरे लिए आसानियां हो जाएंगी। वो उसमें उसको कोफ्त नहीं हो रही होती कि सामने उसको बहुत अच्छी एक वो अकीदत उसकी जो है ना, अकीदत आखिरत से वाबस्तगी, अकीदत उसकी उस तकलीफ पर गालिब आ जाती है। ऐसा एक और पहलू है सर, बेटी तो घर पर आ गई, ठीक वही हूं मैं असल में। अच्छा ठीक है, बेटी तो घर पर आ गई ना। अच्छा, पीछे से दामाद साहब भी आ गए। अब बेटी का तो ज़हन था कि छुट्टियां यहाँ गुजारूंगी। अब दामाद साहब बोले मैं अकेला घर में क्या करूंगा, चलो मैं भी चलता हूँ। अच्छा, वो तो बेटी थी, जो भी वो सिंधी में चलता है दाल बसर, जो भी घर पर मौजूद था खा लेती थी। अब दामाद आया तो उसका तो दाम ही इतना होता है, आधा भी नहीं कर सकता बंदा। उसके चक्कर में वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, मगर दामाद ने भी 15-20 दिन रहना है। अब उस दामाद को जैसे कहते हैं ना कि वो मान देने के लिए बेचारा ये परेशान, क्या करे, कैसे करे, किस तरह करे। माहौल पर है तरफ बादों का। दामाद, मैंने अर्ज किया ना कि दामाद इतने कोऑपरेटिव होते हैं कि वो बिल्कुल एक फैमिली मेंबर की तरह। सोसाइटीज में होते होंगे ऐसा? नहीं होते हैं कोऑपरेटिव होते हैं। और वो इतने मतलब कि वो घर ससुराल में भी बतौर मेहमान अपने आप को इतना वो नहीं रखते, बल्कि बाज़ औक़ात बेटों की तरह भी रहने वाले दामाद मिलते हैं। अब ये नसीबों की बातें हैं कि किस तरह के मेहमान, किस तरह के दामाद आपको मिले हैं। इसलिए कहा जाता है कि नेक, परहेजगार और मुत्तकी से अपनी बेटी की शादी कराएं। एक अच्छा नेक हो, जो नेक अखलाक का मालिक हो ना, उससे अपनी बेटी की शादी कराएं, ताकि इससे आपको फ़ायदा होगा, आपकी बेटी को भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा। वो खौफ खुदा वाला होगा, वो हुकूक को समझने वाला होगा,
وہ حقوق العباد کے معاملے میں بھی حساس ہوگا، حقوق اللہ کو بھی سمجھتا ہوگا، تو انشاءاللہ ایسی صورتحال کے اندر ایک میچور انڈرسٹینڈنگ سے ہوگا۔ ہمارے دعوت امیر سنت بڑا پیارا ذہن دیتے ہیں کہ بیٹا بھی یا بیٹی بھی جو بھی صرف وہ مادری ماحول میں نہ ہو، پورا گھر مادری ماحول میں ہو، اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جملہ گفتگو میں نے سنی ہے اور میں یہ بار بار سوچنے پر مجبور ہو رہا ہوں کہ اگر یہ جو جتنے مدنی پھول آپ بیان فرما رہے ہیں ڈے 1 سے لے کر آج تک، اگر واقعی یہ ہمارے معاشرے کے ہر فرد کے اندر اگر یہ آ جائیں اور بندہ ان کو اپنی ذات اور اپنی صفات کا حصہ بنا لے تو ہمارے معاشرے کو مثالی معاشرہ بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن جی مثالی گھر بننے سے کوئی نہیں روک سکے گا، لیکن یہ چیزیں راسخ ہوں، میری ذات میں آئیں، یہ بھی تو نہیں ہو پاتا نا۔ سن لیتے ہیں واہ جی واہ، جیسے میں بھی مثال کے طور پر میں سن رہا ہوں نگران شورا یار بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں، کیا بات کرتے ہیں، واہ سبحان اللہ، لیکن میں نے بھی یہیں تک رکھا ہوا ہے اپنے آپ کو، یہ آ جائے راسخ ہو جائے، یہ کیسے ہوگا؟ تربیت سے ہوگا، کوششوں سے ہوگا، مدنی ماحول اختیار کرنے سے ہوگا، صحبتیں اچھی اختیار کرنے سے ہوگا، سننے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے رہتے ہیں، سنتے ہیں، ہمارے کالیں آتی ہیں، وہ اپنے آپ کو چینجز کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے رہیں اور قرآن کریم کے اس ارشاد کو پر یقین محکم ہو، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ اجازت دیں انشاءاللہ تعالیٰ کل نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، چلتے ہیں امیر سنت کی طرف۔ والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. دعوت اسلامی کے عالم مدنی مرکز فضائل مدینہ میں عشاء کی جماعت کا وقت 9:15 بجے ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ۔ الحمدللہ الذی هو أشبعنا وأروانا وأنعم علينا وافضل. الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.